نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے وہ شخص جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ کون سی ایسی شخصیت، ایسی ذات، ایسا قوم، ایسی قبیلہ، ایسا خاندان ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے آپ کے بتائے ہوئے راستے سے اعراض کرے، انکار کرے، روگردانی کرے؟ ہاں، مگر وہ شخص جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، یعنی اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ لے، بے وقوف بنا لے، تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے دوسرے راستے کی طرف جانے والا بن جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو اسلام دین کا علم دیا، آپ کو جو تعلیمات دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی، اور وہ تعلیمات توحید، رسالت، آخرت، جتنے بھی بڑے ادیان ہیں، یہ چیزیں ان سب کے اندر موجود ہیں۔ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات، کمالات اور اوصاف کے وہ اقرار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح رسول، نبی، پیغمبر، رسالت، نبوت، جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کے ماننے والے، یعنی نبوت کا اقرار کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تیسری جو تعلیمات دی گئی وہ آخرت کی۔ اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک مشرکین بھی تھے کہ جو دعویٰ تو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان کے راستے پر چلنے کا، ان کے نام لیوا تھے، لیکن وہ در حقیقت شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کے بارے میں ان کے جتنے بھی دعوے تھے وہ مبہم تھے۔ اسی طرح آخرت پر بھی ان کا یقین نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن وہ تھے دعویٰ کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقینی بات ہے کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر بھی ہم نے ان کا انتخاب کیا، انہیں ایسے اوصاف، کمالات دیے، ایسی شان، مقام اور عظمت دی، رفعت اور بلندی عطا کی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی سوائے حضور علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اوصاف، مقامات، عزت، شان اور مقام سے اس انداز سے عطا کیا کہ ان کے نام لیوا قیامت تک کے لیے ان کے اسوہ حسنہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر چلنے کا، اسے ماننے کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے دعویٰ کرنے والے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے یہ آخرت قائم ہوگی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو اس آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا شمار صالحین میں سے، اللہ کے برگزیدہ نیک لوگوں میں ہے، یعنی پیغمبروں کی جماعت کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیات ہیں ان میں سے آپ ایک
بہت اہم مقام رکھنے والی شخصیت ہیں، یعنی دنیا میں بھی آپ کو مقام دیا، آپ کا انتخاب ہوا، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مقام سے نوازیں گے۔ فرمایا اذ قال لہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جھک جاؤ، تابعداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھک گیا ہوں، میں تابعدار ہوں جہانوں، تمام جہانوں کے رب کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کے باپ مشرک ہیں، بت بنانے والے ہیں، آپ بت شکن ہیں، آپ بتوں کے خلاف ہیں، لیکن آپ نے اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرنی، ان سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، انہیں دعوت اور تبلیغ اگر کرنی بھی ہے، ان سے اگر آپ نے دین حق کی بات کرنی ہے، سچائی کی بات کرنی ہے، چاہے جائے کہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن آپ انہیں ادب کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ آپ بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر حال میں یا ابت ہی کہا، یعنی کہیں بھی ایسا شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کی بے ادبی یا ان کی گستاخی یا ان کی نافرمانی ثابت ہو رہی ہو، یعنی اس انداز سے آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کلام کیا کہ ان کے ادب کو ملحوظ خاطر بھی رکھا اور اللہ کا پیغام بھی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے خاندان سے بات کرے، تو آپ نے لبیک کہتے ہوئے انہیں بھی دعوت اللہ دی اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بات چیت جاری رکھی۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب خاندان سے نکل کر اپنی پوری قوم کو یہ دعوت دیں، تو آپ نے یہ دعوت پوری قوم کو دی، کہیں بھی اس کے لیے ایسا انداز اختیار نہیں کیا، کہیں بھی آپ نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر کوئی پکڑ کی جا سکے یا انگلی اٹھائی جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے بڑھ کر اپنے بادشاہ سے مکالمہ کریں، تو آپ نے نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا اور ان سے بھی بات چیت کی، ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا، ان کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر یہاں سے عراق سے مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ آپ نے یہ سفر کیا کہ جو 1500 میل سے بھی زیادہ ہے، جبکہ پہاڑیاں تھیں، ٹیلے تھے، مشکل گزار راستے تھے، پریشانیاں تھیں، حالات کی سختی تھی۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے یہ سفر جاری رکھا۔ پھر وہاں جب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو بیابان وادی میں چھوڑ کر واپس عراق کی طرف چلے جائیں، تو آپ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لبیک کہا، اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو وہاں چھوڑ دیا، آپ واپس عراق کے اندر آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اسلم کہا، تو آپ نے بھی فوراً اسلمت کہا، یعنی لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بات کو تسلیم کیا۔